السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انیب وسیم ریمارکس میں ہوں انیب وسیم۔ ناظرین، دا باجوہ ڈاکٹرن یعنی نظریہ باجوہ پہ ہم نے تفصیلاً پچھلے 2 حصوں میں گفتگو کی۔ ہم نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ جنرل صاحب کے سامنے جب وہ کمان سنبھال رہے تھے تو کون سے بڑے چیلنجز تھے، اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کرنے کی کوشش کی کسی حد تک کہ ان میں سے کتنے چیلنجز کو وہ میٹ کر سکے ہیں۔ تو اسی کڑی کو آگے لے کے چلتے ہیں اور آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان 2 چیلنجز کے ساتھ جن کا ہم نے پچھلی نشست میں ذکر کیا، یعنی کہ دہشت گردی کا خطرہ اور بھارت کے ساتھ جو معاملات تھے، ان 2 چیلنجز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سامنے کون سے بڑے چیلنجز سامنے کھڑے تھے، آج ذرا ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ناظرین، اگر تیسرا بڑا چیلنج اس کی بات کی جائے جو کہ جنرل صاحب کے سامنے ایک پہاڑ کی طرح کھڑا تھا، تو وہ تھا ہماری مغربی سرحد کی سچویشن۔ مغربی سرحد ہماری جو کہ افغانستان کے ساتھ ہے، 2600 کلومیٹر طویل بارڈر، وہ بہت ہی انسیکیور تھا۔ وہاں سے کراسنگز ہوتی تھیں، یہاں سے بھی کراسنگز یقیناً ہوتی ہوں گی۔ المیہ یہ تھا کہ وہاں سے جو لوگ ہمارے ہاں آتے تھے، ان کی کوشش رہتی تھی کہ پاکستان کی سرزمین پہ دہشت گردی کے واقعات انجام دیں۔ ماضی میں کسی فوجی سربراہ نے اس بات کا نہیں سوچا کہ کس طرح اس بارڈر کو سیکیور کیا جائے، یا اگر سوچا بھی تو اس پہ کوئی عمل سامنے نہیں آیا جس کے تحت پاک افغان سرحد کو ان انلیگل کراسنگز سے سیکیور کیا جا سکے۔ دا باجوہ ڈاکٹرن یہاں پھر سے حرکت میں آیا اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اس سرحد کو اس سچویشن میں نہیں چھوڑیں گے جس میں یہ موجود ہے۔ جنرل صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سرحد کو، پاک افغان سرحد کو فینس کیا جائے گا، سیکیور کیا جائے گا۔ پاک افغان سرحد پہ ڈبل فینسنگ کی گئی، یعنی 2 باڑوں کو ساتھ اس طرح پلیس کیا گیا کہ بیچ میں 6 فٹ کا فاصلہ رہے، اور اس 6 فٹ کے حدود میں کنسرٹینا وائر یعنی کنسرٹینا تار کو پلیس کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے اللیگلی کوئی شخص وہاں سے کراس نہ کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سرحدی باڑ میں کہیں سرویلنس کیمراز بھی موجود ہیں، انفراریڈ ڈیٹیکٹرز بھی موجود ہیں، اور اگر بات کی جائے اس کی طوالت کی تو پاکستانی سرحد پر تقریباً یہ باڑ 11 فٹ لمبی ہے، اور افغان سائیڈ پہ یہ باڑ تقریباً 13 فٹ لمبی ہے، اور دونوں کے بیچ 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے اس میں کنسرٹینا تار پلیس کی گئی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تقریباً 1000 کے قریب قلعے، فورٹس، وہ بھی اس سرحد کے اطراف پہ بنا دیے گئے ہیں تاکہ نظر رکھی جا سکے کہ کون سے لوگ کہاں سے کراس کر رہے ہیں۔ اس باڑ لگانے کے عمل کے نتیجے میں جو لوگوں کی ناجائز کراسنگز ہیں بارڈر کے دونوں اطراف پہ، اسے محض 16 جگہوں تک محدود کر دیا گیا ہے، یعنی اب صرف 16 جگہیں ایسی ہیں جہاں سے کوئی بھی شخص جائز طور پہ افغانستان سے پاکستان یا پاکستان سے افغانستان کی سرحد میں داخل ہو سکتا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ باوجود اس کے کہ ہمارے معاشی مسائل رہتے ہیں، لیکن خطے کی صورتحال دیکھتے ہوئے، پاکستان کی سلامتی کی صورتحال دیکھتے ہوئے، جنرل صاحب نے جو یہ باڑ لگانے کا فیصلہ کیا، اس پہ تقریباً $500 ملین سے زیادہ کی لاگت آ رہی ہے۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا جنرل صاحب کے سامنے، جسے بڑی حد تک وہ میٹ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب اس کے نتائج کیا آتے ہیں وہ تو ظاہر ہے وقت ہی بتائے گا۔ چوتھا بڑا چیلنج جو کہ جنرل باجوہ کے سامنے تھا، وہ تھا لائن آف کنٹرول کا چیلنج۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ ایل او سی میں سیز فائر وائلیشنز ایک عرصہ دراز سے ہوتی رہی ہیں، سچویشن ہمیشہ ہی ٹینس رہی ہے، فضا ہمیشہ ہی کشیدہ رہی ہے، وہاں سے ہمیشہ پرووکیشن ہوتی رہی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان رسپونڈ کرتا رہا ہے، اور دونوں طرف ہی جانی و مالی نقصان بھی ہوتا رہا ہے۔ مگر وہ سوچ پھر سے عمل میں آتی ہے کہ نہیں، بات ہونی چاہیے امن کی، کشیدگی کی نہیں، جنگ کی نہیں، سکون کی، امن کی۔
جنرل باجوہ کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ بھارت کے ساتھ امن قائم رہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے تازہ فضا کی تو فروری 2021 سے لائن آف کنٹرول پہ سیز فائر موجود ہے۔ اب یہ کیوں موجود ہے؟ میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ یہ بات کہوں گا کہ اس کا سارا کریڈٹ جنرل صاحب یا بھارتی انتظامیہ کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس سیز فائر کے پیچھے دنیا کی ایک بڑی طاقت ہے جسے امریکہ کہتے ہیں۔ امریکہ کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے موجود ہے۔ جب صدر بائیڈن نے جنوری 2021 میں حلف اٹھایا تو اس کے بعد میں اپنی معلومات کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں کہ اس کے بعد پاکستان اور بھارت کو ایک سگنل دیا گیا کہ یہاں پہ آپ کشیدگی کو کنٹرول کریں۔ نتیجتاً دونوں اطراف کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز یعنی ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ، جو کہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا، اور یہ بات پہ دونوں اگری کیے کہ اب سیز فائر وائلیشنز مزید نہیں کی جائیں گی، جو کہ بہت اچھا ہے۔ لیکن پارشل کریڈٹ اس کا بھارتی قیادت کو بھی جاتا ہے، پاکستانی قیادت کو بھی جاتا ہے، لیکن وہی بات کہ اپنی خبر کی بنیاد پہ اس پورے واقعے کے پیچھے بائیڈن انتظامیہ ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ مزید چیلنجز جو کہ جنرل باجوہ کے سامنے موجود تھے، اور بڑی حد تک انہوں نے اسے مینور بھی کیا ہے۔ مزید کیا چیلنجز جنرل صاحب کے سامنے موجود تھے، اس کا تذکرہ دا باجوہ ڈاکٹرن کے آخری حصے میں